عمران خان صاحب کے صاحبزادے رپورٹڈلی 3 روزہ دورہ امریکہ سے واپس آ گئے ہیں. 8 کے قریب کانگریس مین سے انہوں نے وہاں پہ ملاقات کی ہے, لیکن ایک تنقید کر رہا ہے کہ یہ اتنا کوئی کامیاب دورہ نہیں ہوا, یا پھر اس وجہ سے کہ وہاں پہ پریس انٹریکشن نہیں کروائی گئی, یا پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ وہاں پہ انہیں ہوسٹ کر رہے تھے پاکستانیز آف کورس دے ہیو ریلیشن شپس ود دی اسٹیبلشمنٹ آف پاکستان. پاکستان تحریک انصاف میں اگر کوئی ایک مسئلہ ہے, سب ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے میں لگے رہتے ہیں. جو لوگ یہ تنقید کر رہے ہیں کہ انہوں نے یوں نہیں کیا, تو کیا انہوں نے انہیں کہا تھا ان کی دعوت پہ وہ امریکہ آئے تھے؟ وہ لندن میں روزانہ کی بنیاد پہ پریس انٹریکشن کر سکتے ہیں, انہیں امریکہ میں آ کے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں انہیں نہ سیاست کا پتہ ہے, نہ انہیں انٹرنیشنل پالیٹکس کا پتہ ہے, نہ انہیں یہ پتہ ہے کہ معاملات کو آگے بڑھانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے. السلام علیکم, آپ تھرڈ امپائر دیکھ رہے ہیں. عمران خان صاحب کے صاحبزادے رپورٹڈلی 3 روزہ دورہ امریکہ سے واپس آ گئے ہیں. 8 کے قریب کانگریس مین سے انہوں نے وہاں پہ ملاقات کی ہے, لیکن ایک تنقید کر رہا ہے کہ یہ اتنا کوئی کامیاب دورہ نہیں تھا, یا پھر اس وجہ سے کہ وہاں پہ پریس انٹریکشن نہیں کروائی گئی ان کی, یا پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ وہاں پہ انہیں ہوسٹ کر رہے تھے پاکستانیز آف کورس وہ کمپرومائزڈ ہیں, دے ہیو ریلیشن شپس ود دی اسٹیبلشمنٹ آف پاکستان, جن کے خلاف کیس لے کے قاسم خان اور سلیمان خان وہاں پہ گئے تھے. اس سب معاملے پہ بات کریں گے. اس کے علاوہ کل ہم بات کر رہے تھے کیا یہ معاملہ وائٹ ہاؤس تک جا سکتا ہے, ڈیسیجن میکنگ اتھارٹی, تو یہ معاملہ ابھی بھی وہاں پہ جا سکتا ہے. وہ کس طرح سے, وہ ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھ دیں گے. اس کے علاوہ بہت ہی امپورٹنٹ, غیر منتخب نمائندے, ویسے کوئی نئی بات نہیں ہے کہ منتخب عوامی نمائندوں کو دھمکیاں دیں پاکستان میں, لیکن یہ کچھ زیادہ ہو گیا یہاں پہ. گڈ طالبان بیڈ طالبان, ہم نے سنا تھا اسٹیٹ پالیسی ختم ہو گئی ہے, ایک دفعہ پھر یہ ڈیبیٹ نکل آئی ہے. ڈرونز کا معاملہ, اس میں قباحتیں کیا ہیں یہ ہم بھگت چکے ہیں, لیکن وہ پھر دوبارہ ڈیبیٹ نکل آئی ہے. اور اس کے علاوہ تحریک انصاف کے 39 کے قریب جو لا میکرز ہیں انہیں نااہل کیے جانے کا خطرہ کہہ لیں, خدشہ کہہ لیں, یا پھر تقریباً یقین ہی کہہ لیں. کیسز کے جو فیصلے آنے 9 مئی میں وہ ابھی تک برقرار ہے. تو یہ صورتحال سمٹنے کی بجائے حبیب اکرم صاحب یہ عجیب پھیلتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اور ایک بجائے اس کے کہ one shall have a solution to a problem, we have a problem to every solution. لیکن first of all let me start with امریکہ. عمران خان صاحب کے جو صاحبزادے آ گئے, آپ اس کرٹیسزم کو, جو ایک طبقہ, میں اس کو تحریک انصاف کے اندر سے ہی کہتا ہوں, جس میں ان کے ورکر بھی شامل ہیں, جس میں ان کے کچھ حمایتی صحافی بھی شامل ہیں, اور جس میں ان کے اپنے باقاعدہ لیڈر شامل ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی ایڈا دورہ نہیں سی گا, 8 کانگریس مین مل لیا تھا کہ مینو نہیں مل کے گیا کوئی. پاکستان تحریک انصاف میں اگر کوئی ایک مسئلہ ہے تو وہ سب سے بڑا یہی ہے کہ یہ سب ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے میں لگے رہتے ہیں. یہ ناکامی ہو گئی, وہ ناکامی ہو گئی, یہ ناکامی ہو گئی. آپ کسی پاکستان تحریک انصاف کے کسی آدمی سے ملیں تو وہ آپ کو اپنے ایکشنز کی اور اپنے اعمال کی جسٹیفیکیشن تو یہاں تک دے دے گا کہ وہ جو میں نے پریس کانفرنس کی تھی نا پارٹی چھوڑنے کی, وہ بھی ٹھیک تھی, لیکن دوسروں کے اوپر اس کو بڑا اعتراض ہوگا. آپ اس کی ایک بڑی ہی روشن مثال اپنے فواد چودھری صاحب ہیں. یعنی انہوں نے خود پاکستان تحریک انصاف سے علیحدگی اختیار کی. وہ استحکام پاکستان کے وہ سیشن میں شامل بھی ہوئے, اگر چچیرا نیچے کر کے ہوئے. نہیں, وہ کہتے ہیں ٹویٹ میں نے نہیں تھی کی پارٹی چھوڑنے ہاں, میرا فون کسی کا پاس وہ تھا, ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیں. وہ کہتے ہیں اس لیے رکھی ہوئی ہے میں نے ٹویٹ, یہ باقاعدہ انہوں نے اس لیے رکھی ہوئی ہے کہ یہ میں نے ٹویٹ کی ڈیلیٹ نہیں کر دیں. تو اس کے بعد جو ہے وہ پھر ان پہ تنقید مسلسل جاری. لیکن یہاں پہ فواد صاحب یہاں پہ مسئلہ یہ ہے, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ ایک جنرلی جو پارٹی کے اندر اس کا کلچر ہے. اب بھی یہ جو معاملہ ہے عمران خان صاحب کا, عمران خان صاحب کے صاحبزادوں کا, یہ پہلے بتائیں کہ جو لوگ یہ تنقید کر رہے ہیں کہ انہوں نے یوں نہیں کیا, تو کیا انہیں کہا تھا ان کی دعوت پہ وہ امریکہ آئے تھے؟ نہیں, ایسا تو نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو لہٰذا آپ کو کہنے والوں کو خود سوچنا چاہیے کہ جب وہ ہماری دعوت پہ نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو پریس انٹریکشن ہے, کیا وہ لندن میں نہیں کر سکتے؟ وہ لندن میں روزانہ کی بنیاد پہ پریس انٹریکشن کر سکتے ہیں, تو انہیں امریکہ میں آ کے کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا مطلب ہے کہ سم ہاؤ ان کے جو ایڈوائزر ہیں, جو لوگ بھی انہیں بتا رہے ہوں گے کہ صورتحال یہ ہے, انہوں نے ان کو پریس سے دور رکھا ہوا ہے. اور اب تک انہوں نے ایک ہی پریس انٹریکشن کی ہے, وہ بھی سوشل میڈیا کے اوپر, وہ ایک نوجوان کے ساتھ, ماریو نوفال کے ساتھ, اور بس اس میں ہی جو بات کی ہے, اور بڑی کیلکولیٹڈ بات کی ہے. تیسری بات یہ ہے کہ کیا وہ امریکہ اس لیے گئے تھے کہ جناب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے ان کا ریڈ کارپیٹ استقبال کرنا تھا, جو کسی وجہ سے نہیں ہو سکا, اور اس وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب سے چونکہ ان کی ملاقات تھی تو لہٰذا ناکام ہو گئی؟ ایسا نہیں ہوتا. اس کا مطلب ہے کہ جو لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں انہیں نہ سیاست کا پتہ ہے,
نہ انہیں انٹرنیشنل پالیٹکس کا پتہ ہے، نہ انہیں یہ پتہ ہے کہ معاملات کو آگے بڑھانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے۔ اگر آپ یہ مان لیں تو اس کا مطلب یہ ہے، جو آج کی تنقید کو اگر درست سمجھ لیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ محترمہ بینظیر بھٹو تو بہت ہی نالائق خاتون تھی، خدا نخواستہ، جنہوں نے اتنا لمبا عرصہ انٹرنیشنل لابنگ میں لگایا۔ جلدی بھی ہوتی ہے نا یہاں۔ اچھا، مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے کچھ دوست جو صحافت کے میدان میں آ گئے ہیں بذریعہ سیاست، یہ ان کا پرابلم بن گیا ہے۔ وہ چاہتے ہیں، انہیں سیاست تو وہ چھوڑ چکے ہیں پریکٹیکلی، اب وہ صحافت کے میدان میں آ کے انہیں ہر روز ایک نئی چیز چاہیے۔ میں معذرت کے ساتھ، میرے دوست ہیں لیکن وہ سیاست میں رہے تو وہ انتخابی سیاست کا حصہ نہیں رہے، ٹھیک ہے؟ ان کی سیاست نامزدگیوں والی تھی کہ اچھا تم بھی آ جاؤ، تم یہ بن جاؤ، تم آ جاؤ، یہ بن جاؤ، اور ان کی سیاسی فہم بھی کوئی بہت عمدہ نہیں، اور پھر وہ ملک سے چلے گئے ہوئے ہیں، یہ بات بھی ماننی چاہیے۔ آپ مجھے شہباز گل صاحب کی بات کر رہے ہیں، میں کسی کی بھی بات نہیں کر رہا، نہیں انہوں نے ویسے ڈیفینڈ تو کیا پارٹی، نام آپ جس مرضی کر لوں، میں کسی کی بات نہیں کر رہا۔ اور اس کے بعد پھر انہیں یہ پرابلم ہوتی ہے کہ اچھا ہمیں اگر تعریف نہیں تو تنقید کا موقع مل جائے۔ دیکھیے یہ ایک ایسا پرابلم بن گیا ہے پاکستان کے اندر بھی کہ پاکستان اور پرٹیکولرلی تحریک انصاف کے ساتھ کہ ان کی یعنی کچھ لوگوں کی الٹے سیدھے کا آپ کو اندازہ ہی نہیں ہوتا۔ تو جو قاسم اور سلیمان کا ان کی امریکہ جانے کا جو تجزیہ ہے وہ اس طرح نہیں ہوگا کہ انہوں نے یہ نہیں کیا، یہ نہیں کیا، یہ نہیں کیا۔ انہوں نے تو وہاں پہ شاید میک ڈونلڈ بھی نہیں کھایا ہوگا، کھانے پہ وہاں پہ بحث ہوتی رہی کہ یہ کیا پڑا، اب یہ کیا پڑا ہے، وہاں پہ کھانے پہ بحث ہو رہی ہے۔ اور بھائی اہم بات یہ ہے یہ سر میں نام بتا دوں آپ کو، یہ رچرڈ گرینل سے ملے ہیں، ایوری ون نوز ہو ہی از۔ پھر اس کے بعد کانگریس مین گریگری میک سے ملے ہیں، یہ فارمر چیئر ہیں ہاؤس کمیٹی آن فارن افیئرس، امپورٹنٹ۔ کانگریس مین بل ہزنگا سے ملے ہیں، یہ چیئرمین سب کمیٹی آن ساؤتھ ایشیا جی۔ اور پھر آ جائیں کانگریس مین جم کوسٹا سے ملے ہیں، who's a former friend of عمران خان and supporter of عمران خان۔ پھر جو ولسن سے ملے ہیں، he is spearheading پاکستان ڈیموکریسی ایکٹ۔ پھر اس کے علاوہ ٹیڈ لیو سے ملے ہیں، اینڈی ہیرس سے ملے ہیں، بریڈ شرمن سے ملے ہیں، they've been tweeting in favor of۔ لیکن یہ جو پہلے دو تین ہیں کن کن کمیٹیز کو ہیڈ کر چکے ہیں، these are strategic meetings، اگر دیکھیں تو اس طرح سے محسوس ہوتا ہے۔ جی، تو اب آپ دیکھیے کہ انہوں نے اپنی جگہ بنائی ہے۔ یہ دو نوجوان ہیں جن کی ابھی عمریں شاید 25 سال بھی نہیں ہوئی یا شاید ہو گئی ہیں، تو اب آپ دیکھیے کہ انہوں نے پہلے تو بات کرنے کی امریکہ میں جگہ بنائی ہے، اور عمران خان کے بیٹے ہونے کے ناطے اور جمائمہ خان کے بیٹے ہونے کے ناطے، جمائمہ گولڈ سمتھ کے بیٹے ہونے کے ناطے ان کو ایک ایج بھی حاصل ہوا کہ وہ وہاں جا کے فوری طور پر مل لیے، اور ملنے کے بعد انہوں نے کیا بات کی ہے، اس کے اوپر کیا اثرات آئے ہیں آپ ذرا دیکھیے گا۔ میں نوٹ کر رہا تھا کہ انہوں نے ان سے منسوب کوئی بات اب تک امریکہ سے باہر نہیں نکلی، یعنی ان کے میزبانوں نے تو کوئی بات کی ہے نہیں، انہوں نے خود جیسے رچرڈ گرینل نے ٹویٹ کر دیا۔ جی دیکھیے بھائی، ان کو ان نوجوانوں کو یہ یوں کر کے بات کرنے میں کیا پرابلم تھا؟ کیا وہ کسی میڈیا آؤٹ لیٹ سے بات کرتے تو ان کی بات نہ سنی؟ بالکل ٹھیک، ٹھیک ہے نا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی جو اسٹریٹجی ہے اس میں شاید ابھی اس طرح کا میڈیا کی انوالومنٹ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو میڈیا سے دور رہنے کا مطلب یہ قطعی نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی کام نہیں کیا، اور پھر وہ ظاہر ہے وہ جا کے اب ان کی والدہ ان کو لک آفٹر کر رہی ہیں، ان کا خاندان کا دوسرا جو زیک گولڈ سمتھ ہے وہ بذات خود پولیٹیشین ہے، کئی ان کے ایم پیز جو ہیں ان کے دوست ہیں، ان کے ننیہال کے جو برطانیہ کی پارلیمنٹ کا حصہ ہے، تو لہٰذا وہ جو کوششیں کر رہے ہیں اگر ان کی کوششوں کا کوئی اثر نہ ہوتا تو اکبر باجوہ صاحب پاکستان میں اتنی پریشانی نہ ہوتی جتنی دکھ رہی ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے۔ اچھا، امریکہ میں بھی سر ایک پریشانی ہے، بڑا انٹرسٹنگ معاملہ ہوا ہے وہاں پہ، اور وہ یہ ہوا ہے کہ کل کے روز، بلکہ وہ آج کا روز، امریکہ میں وہ آج کا روز ہی بنتا ہے ایز وی اسپیک، وہاں پہ یہ ہوا ہے کہ ہاؤس اوور سائٹ کمیٹی، اٹس اے ویری پاورفل کمیٹی، اور اس کی ایک سب کمیٹی نے سبپینا کر دیا ہے ڈپارٹمنٹ آف جسٹس کو کہ آپ جیفری ایپسٹین کی جو سیکس ٹریفکنگ والی کیس ہے اس کی فائلز لے کے آئیں۔ اچھا، وہ ڈونلڈ ٹرمپ اس کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں مسلسل، لیکن ڈیموکریٹس نے ایک کام بڑا کمال کیا ہے، اس
یہ جو سب کمیٹی نے یہ جو فیصلہ کیا یہ 8-2 سے فیصلہ ہوا اور انہوں نے ریپبلکنز کو بھی منا لیا. ریپبلکنز ووٹڈ ان فیور کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو جیفری ایپسٹین فائلز کے اندر اگر مبینہ انوالومنٹ ہے تو ڈپارٹمنٹ آف جسٹس وہ ہمارے سامنے لے کے آئے. جو اسپیکر ہے وہاں پہ اس نے بڑی کوشش کی کہ اب اگست ہالیڈیز یا کوئی معاملہ ہے وہاں پہ اس کو میں ختم کر دوں, ان کی بات نہ میں سنوں, لیکن اب اس کمیٹی کی طرف سے آ گیا سنس دیر از اے سسٹم ان امریکہ تو وہ کرنا پڑے گا. اب ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر کیونکہ اس کے ساتھ امپیچمنٹ بھی لٹکی ہوئی ہے. جی بالکل, اگر یہ باہر نکل آتا ہے معاملہ, اور اتنی خوفناک سٹوریز ہیں جیفری ایپسٹین کیس کے بارے میں. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ان کے بارے میں کہہ چکے میرا تو ان سے تعلق ہی کوئی نہیں تھا, میرا تو دوست ہی, وہ پرانی دوست. بڑا مزے کا اس میں. ہاں, اور وال اسٹریٹ جرنل نے جی وہ جو کارڈ ہے جناب, جی وال اسٹریٹ جرنل میں جو میں ناظرین کے لیے صرف اس کی طرح رپیٹ کر دیتے ہیں کہ جو جیفری ایپسٹین کی جو بیگم ہے اس کو بھی بلا لیا ہے. اچھا, شی از الائیو اور وہ پروکلیمڈ سیکس اوفینڈر ہے جی. اور وہ جو ایک اس کی 50th برتھ ڈے پہ ایک لیدر کیس کے اندر ڈفرینٹ لوگوں نے جو اس سے خط و کتابت کی, اس میں ایک ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا بھی ہے جی, جس میں ایسی زومانی اور ایسی اخلاق باختہ باتیں کی گئی, پرووکیٹو قسم کی. جی جی جی, کہ اس میں سے اس کے معنی یا مطالب جو اخذ کیے جاتے ہیں وہ ایک اسکیچ ہے. جی جی, وہ ہاتھ سے خود ہی بنا ہوا, ہاتھ سے خود بنا ہوا. اب اس کی تفصیل میں ہم نہیں جاتے یہاں پہ, اور وہ جو اس پہ انہوں نے اسکربلنگ کی ہوئی ہے جی. لیکن یہ اگر ڈی او جے کو یہ دینا پڑ گیا. میں پڑھ رہا تھا سر ایک اور چیز, وہ یہ تھی کہ جو اس وقت ریپبلکن گورنمنٹ ہے اس کے اندر سے بہت سارے لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ فائلز جو ہیں یہ سامنے آ جائیں. ڈونلڈ ٹرمپ تو نہیں چاہ رہے آبویسلی. دیکھیے ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک کوشش تو کی تھی کہ وہ جسے اس سیل کی ونڈ جو ہے وہ نکال دیں. اس کی کوشش ان کی کوشش یہ تھی کہ انہوں نے اپنے ہی اٹارنی جنرل کو کہا تھا کہ ایپسٹین فائلز کے جو پیپر ہیں آپ سامنے لائیں, اس کے کچھ پیپر سامنے لے آئیں. تو جو انہوں نے اٹارنی جنرل, ان کا جو اٹارنی تھا, انہوں نے کہا کہ جناب ٹھیک ہے ہم عدالت میں جاتے ہیں, اس پروسیس کو کرتے ہیں. لیکن یہ جو معاملہ ہو گیا کہ اب پارلیمنٹ میں آ گیا, تو پارلیمنٹ میں جب اس طرح کا کوئی اسکینڈل آتا ہے امریکہ میں, تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ وہ پھر کہیں سے کہیں نکلتا جاتا ہے. جی جی, وہ جی منیکا لیونسکی کا بالکل یاد ہو, وہ جو اس سے بھی کلوز, اس سے ملتا جلتا اسکینڈل تھا. اسی طرح جی کلنٹن کا, رچرڈ نکسن کا جو واٹر گیٹ اسکینڈل تھا, وہ بھی اسی طرح ابتدا میں لگتا تھا کچھ نہیں ہے, لیکن آہستہ آہستہ وہ بلڈ اپ ہونے لگا, تو وہ کہاں سے کہاں نکل گیا اور الٹیمیٹلی صدر کے استعفے پہ منتج ہوا. یہ خود ٹرمپ صاحب کی اپنی مشکلات ہیں, سیاسی مشکلات, جو ان کے اثر میں کمی کرتی چلی جائیں گی. اور جیسے جیسے ان کی جو کانگریس ہے, اور ان کی کانگریس کے تو وہاں ہر 2 سال بعد الیکشن ہوتے ہیں ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو کے. اب ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو کے الیکشن کا 1 سال تو تقریباً, مطلب وہاں پہ جو لوگ ہیں وہ ہمیشہ ٹپ ٹو کرتے رہتے ہیں, اس کی وجہ کہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ سامنے دوبارہ الیکشن آیا کیا ہے, تو انہیں الیکشن میں بھی جانا ہے. تو لہٰذا ایک بار پھر جو اب آپ اس کو جوڑیں وہاں کی صورتحال کو پاکستان کی صورتحال, نہیں اس کو پہلے ایک اور چیز سے جوڑتے ہیں. اس کو پہلے جوڑتے ہیں کہ جو الیکشن سے پہلے پاکستانیوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کی کیمپین کو سپورٹ کیا تھا اور انہیں مایوسی ہوئی, تو اب وہ ایک ماحول دوبارہ بن رہا ہے کہ جس میں مڈ ٹرم الیکشنز بھی ہیں اور ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر ایپسٹین فائلز کھلنے کا اور اس کے چکر میں امپیچمنٹ کا ایک تلوار کسی حد تک ابھی اتنی واضح نہیں ہے لیکن ہے. تو جتنی سپورٹ, اور یہ دیکھیے کہ ریپبلکنز اگر ڈونلڈ ٹرمپ کے اگینسٹ جا رہے ہیں تو ڈونلڈ ٹرمپ ہیز ٹو گیٹ آل سپورٹ ہی شوڈ اینڈ کین. اور پھر یہ کانگریس مین جو ہیں, یہ جن سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں, دے کوڈ پروو ٹو بی ہیلپ فل ان دا سینس کہ جب وہ گئے نا حضور جی کہ جناب اب یہ کام کرنا پڑے گا, پہلے بڑا کافی سارا پانی جو ہے پلوں کے نیچے, ہم صرف ایک پاسبلٹی ڈسکس, دیکھیے یہ بھی پاسبلٹی ہے, اگین یہ ابھی ایک پاسبلٹی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب ان کا جو قاسم اور سلیمان خان ہے, ان دونوں کی جو بھی کوششیں ہوں گی وہ اپنے والد کے لیے ہے, اور ابھی تک وہ اس کو ہیومینیٹیرین لیول پر ہی رکھ رہے ہیں. اب دیکھ لیں اس کے لیے وہ آل آؤٹ پولیٹیکل نہیں ہو رہے, ایسا نہیں کر رہے کہ دیکھیے دنیا بھر سے پی ٹی آئی کے جو ورلڈ اوور پھیلے ہوئے لوگ ہیں, کیا جمائمہ کے لیے یا قاسم اور سلیمان کے لیے پی ٹی آئی کے لوگوں کو کسی ایک جگہ اکٹھا کرنا امریکہ میں یا یورپ میں کسی جگہ کو مشکل ہے؟ کوئی مشکل کام نہیں, لیکن وہ ایسا نہیں کر رہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سیاست میں اس طرح فل فلیج نہیں جائیں گے, لیکن اپنی جو کوششیں ہیں اس کو آپ دیکھیے کہ پہلے انہوں نے کیا کیا, پہلے آواز اٹھائی. جی میں نا ابھی صاحب وہ قاسم خان صاحب کا میں وہ ٹویٹر ہینڈل ایکچولی دیکھ رہا تھا, میں اسی کی ایک آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں.
وہ جو بات کر رہے ہیں نا کہ ہمارے والد نے اس ملک کے لیے سب طرح کی قربانی دی اینڈ مطلب ان کو جو آئسولیشن میں رکھا گیا نال، ایک جو مجھے پیٹرن نظر آ رہا ہے نا وہ ہے کہ قاسم بن سلیمان اینڈ سم ویسٹرن ڈپلومیٹس اینڈ ایون پاکستان تحریک انصاف دیٹ اٹ از اے وار کرائم. وار کرائم کے برابر کا ایک کرائم ہے کہ جو آپ اس وقت ہیومن رائٹس کی جو آپ وائلیشن کر رہے ہیں. میں نہیں سمجھا کہ وہ اس طرح کا کوئی لیگل کیس بنانا. اچھا وہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ جا سکتا؟ نہیں بالکل نہیں ایسا، کیونکہ یہ کچھ ایسی چمگوئی بھی چلی ہے. ایسی کوئی بات نہیں ابھی تک نہیں لگ رہی میری معلومات کے مطابق، ابھی تک ایسی کوئی بات نہیں ہے. دیکھیے انہیں پتہ ہے کہ ان کے والد کس کیفیت میں، اور انہیں پاکستان کی تاریخ کا بھی پتہ ہے، اور یہاں پر بھی پاکستانیوں کو پاکستان کی تاریخ کا پتہ ہے. معاملہ عمران خان کا انٹرنیشنلائز ہو چکا ہے باوجود اس کے کہ تمام تر کوششیں اس کو ڈی انٹرنیشنلائز کرنے کی گئی. اسحاق ڈار صاحب امریکہ پہنچ رہے ہیں اور وہاں پہ مارکو روبیو سے ممکنہ طور پہ ملاقات کریں. جی آج ملاقات ان کی ہوگی. ہاں تو اس میں معاف کیجیے گا پاکستانی سیاست پہ تو شاید بہت زیادہ گفتگو نہ ہو، کیونکہ اسحاق ڈار صاحب کی وہ پاکستان کے اندر وہ حیثیت نہیں ہے جہاں پہ وہ کوئی فیصلہ کن بات کر سکے. اور میرا خیال ہے کہ یہ ملاقات صرف ایک فوٹو اپرچونٹی ہے، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے، کیونکہ جو اصل معاملات ہیں وہ طے کہیں اور ہونے اور طے کہیں اور ہو چکے ہیں. اسحاق ڈار صاحب ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جہاں سے کن کہا جانا ہے. جی اسحاق ڈار صاحب ان لوگوں میں کی فہرست کے بہت نیچے بھی نہیں ہیں جنہیں یہ پتا تھا کہ جون میں جون میں فیلڈ مارشل صاحب کی ملاقات. لیکن یہ اس کرنٹ سیٹ اپ کو لیجیٹیمیسی اس سینس میں کہ پہلے تو بڑی تنقید ہوئی نا ان کے اوپر کہ آپ کو تو بلایا کسی نے نہیں ہے، وہاں پہ تو صرف فیلڈ مارشل صاحب اینڈ ڈی جی آئی جو کہ NSA بھی ہیں وہ مل کے آئے ہیں. تو اس کے بعد اب سویلین سائڈ سے بھی کچھ لوگ وہاں پہ جا کے کہ یار وہ سارے انڈر ون امبریلا، اور صرف ایسا نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو صرف وہاں سے اسٹیمپ ملی ہے. مطلب اسحاق ڈار صاحب کے ملنے میں، اسحاق ڈار صاحب کا مارکو روبیو سے ملنا، اسحاق ڈار صاحب تو اس لسٹ میں بھی نہیں تھے جب پاکستان کے اندر کرائسس ہوا پڑا تھا انڈیا پاکستان کا. نہیں میں فساد کی جی وہ دیکھیے وہ تو اس وقت بھی نہیں تھے. وہ تو خود آ کے انہوں نے بتایا کہ میری مارکو روبیو سے بات ہوئی تھی. جب آپ کو یہ بتانے کی ضرورت پڑ جائے، جب کہ امریکہ سے بتایا جائے کہ جناب مارکو روبیو صاحب نے اس وقت ہمارے وزیر اعظم سے بات کی تھی اور ہمارے فیلڈ مارشل صاحب سے، چیف آف آرمی اسٹاف سے بات کی تھی. آپ سے تو بات ہی نہیں کی تھی. پتہ نہیں ہو سکتا ہے کسی وقت بات کی ہو، آپ کو بھی ہاں جی کیا حال ہے، ٹھیک ہو، میری گل کرانا، مطلب اس طرح بات ہو گئی. ہاں تو مطلب اس سے زیادہ کیا بات ہے. اسحاق ڈار صاحب اب جو موجودہ سسٹم ہے، موجودہ نظام، اس کے کنگ پن شہباز شریف نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے، لیکن میں پھر کہہ رہا تھا کہ ویلیڈیشن سٹیمپ دینے کے لیے شہباز شریف سے جو نیچے ہیں باقی ان کی کیا حیثیت رہے گی. ٹھیک ہے چلیں آگے آ جاتے ہیں. ہم اب پاکستان کے اندر کی بات کر لیتے ہیں. وہ یہ میں نے تو ہمیں پتا تھا کہ یار وہ گڈ اور بیڈ تو کب کا ختم ہو گیا. پھر ہم نے یہ سنا ہے کہ یہ پچھلی حکومت، رجیم نہیں پچھلی حکومت یہاں پہ طالبان کو لا کے پھر گڈ کہہ کے، اور عمران خان صاحب نے ان کو یہاں پہ بسا لیا تھا، سب کچھ کیا تھا. علی امین گنڈاپور واٹ ہی از الیجنگ، جو وہ الیج کر رہے ہیں، وہ تو یہ ہے کہ یہ معاملہ ابھی تک چل رہا ہے. جی یہ چل رہا ہے. دیکھیے جب وزیر اعلیٰ کہہ رہا ہے ایک صوبے کا تو اس کا مطلب ہے کہ چل رہا ہے. اس بات میں کچھ صداقت تو ہوگی. اتنی غیر ذمہ داری وزیر اعلیٰ سے تو اس کی توقع نہیں کی جا سکتی. اب جو معاملات چل رہے ہیں نا، پاکستان کے سیاسی معاملات اور پاکستان کے اندر جو دہشت گردی کا معاملہ ہے، جی یہ دونوں چیزیں پاکستان کے اندر جو کنسنسس تھا اس کے ٹوٹنے کا اشارہ دے رہی. پاکستان میں یہ جو دہشت گردی کے خلاف ایک جو پولیٹیکل کنسنسس تھا نا، جی اکبر باجوہ صاحب، کنسنسس تو ابھی بھی ہے. نہیں ایسا نہیں، ڈفرنس آف اوپینین یہاں پہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ اس سے فائٹ کرنے اس وقت بھی یہی تھا. آپ اس وقت جو کنسنسس تھا، جو پرابلم تھا اس وقت کیا تھا؟ ابتدا میں جب 2001 کے بعد کی بات کروں، دو اس وقت اوپینینز تھی. ایک یہ تھی کہ یہ کل تک جو لوگ ہمارے لیے لڑ رہے تھے، جن کی ہم سپورٹ کر رہے تھے، آج ہم ان کے مخالف، ان کو ہم نے اپنا مخالف کیوں بنا لیا. جی بالکل. اور بہت سارے لوگ ان کی ہمدردی میں ایکٹ کرتے تھے. ہاں ٹھیک ہے. اور دوسرے لوگ، دوسری جو رائے تھی
وہ یہ تھی کہ چونکہ پاکستان کی ریاستی ضرورت ہے تو اس لیے ہمیں امریکہ کے ساتھ لڑنا ہے، تو یہ جو لوگ ہیں انہیں اپنی رائے بدل لینی چاہیے. یہ تھا بنیادی اس وقت جو پوائنٹ آف ڈفرنس تھا وہ یہ تھا. اس کے بعد یہ معاملہ آیا ایک وقت میں کہ ان سے جو نمٹنا ہے، جب یہ کلیئر ہو گیا کہ نہیں جی یہ لوگ ہیں یہ دہشت گرد ہیں، اس کنسنسس کو ڈیولپ ہوتے ہوتے آپ کو عرض کروں کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کو اپنی جان دینا پڑی تھی. ٹھیک، وہ شہید ہوئی. پھر ہزاروں پاکستانی روپیز کا نقصان، ٹریلین آف روپیز کا نقصان ہوا. اچھا جب یہ سارا کام ہو گیا تو پھر اگلا سوال آیا کہ اچھا یہ تو خراب بات ہے، یہ تو دہشت گرد ہے، تو ان سے لڑنا چاہیے یا مذاکرات کر کے نیوٹرلائز. ایک اور چیز تھی نا سر اس میں، اگر تھوڑا سا بالکل شروع سے اس میں صرف ایڈ کرنے لگا ہوں، ایک بندے نے فیصلہ کر لیا تھا. جی اچھا وہ فیصلہ بالکل ایسا ہی تھا. اچھا اس میں تو اس صورت جو 2002 سے لے کے 2008 تک، یہ مجھے خود چودھری شجاعت حسین صاحب سے میں نے پوچھا تھا. میں نے کہا کہ کبھی کابینہ میں دہشت گردی سے کوئی معاملہ آیا تھا کہ متعلق کوئی معاملہ آیا تھا؟ کیا فرمایا انہوں نے کہا نہیں، یہ سارا معاملہ جنرل پرویز مشرف ہی دے گا. اب یہ محسن نقوی صاحب، اب ذرا آ جائیں آج کی صورتحال. خیر سوری اس سے پہلے تو میں آپ کو وہ پروگریس بتا رہا تھا. اس میں ایک وقت پھر آیا کہ لڑنا کیسے. اچھا پھر یہ وقت آیا کہ اب تو لڑائی ہی ہوگی، بیکاز دے ہیڈ ویجڈ اے وار نا، وہ تو شہروں میں گھس گئے تھے ہمارے. اچھا اس وقت بھی بہت سارے لوگ اس لڑائی کے بارے میں مختلف اوپینین رکھتے تھے، اور لیکن وہ پولیٹیکل کنسنسس اتنا بڑا تھا کہ وہ جو مختلف رائے تھی اس کی اہمیت کوئی نہیں رہی تھی. اس کے بعد آ گیا عمران خان صاحب کا دور. عمران خان صاحب کا ہمیشہ سے یہ سلسلہ رہا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے ساری کام گڈ بیڈ کوئی نہیں، بات جو پرامن رہ رہا ہے مذاکرات سے ہم بات کریں گے اور ان سے آگے بڑھیں گے. لڑائی حل نہیں ہے اگر امریکہ نہیں ہرا سکا، یہ بنیادی آرگومنٹ تھا. اچھا تو خود جو ایک انٹرویو ہے ریسنٹلی میں ان کا زلمے خلیلزاد کا سن رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ جب میں عمران خان سے ملا اور دوسرے اس وقت باجوہ صاحب اور جنرل فیض وغیرہ سے، تو میں نے انہیں کہا کہ آپ لوگ اس وقت پاکستانی فوج یہ کہا کرتی تھی کہ امریکہ کی جو انٹرونشن ہے افغانستان میں وہ پولیٹیکل سولوشن ہی ہو سکتا ہے، اس کا کوئی کائنیٹک کوئی ملٹری سولوشن نہیں ہے. تو میں نے انہیں یہ کہا کہ جو بات آپ کہا کرتے تھے اب وہی ہم بھی کہہ رہے ہیں. صحیح. اور عمران خان بہت پہلے سے یہ بات کہہ رہے تھے کہ اس کا پولیٹیکل سولوشن ہے. تو ایک کنسنسس اس وقت بنا جس کے نتیجے میں موجودہ امریکہ نکل گیا. جی. پھر جو ہوا ہے اب، یہ جو اب ہو رہا ہے، یہ جو آپ دیکھیں کہ کل ایک نہیں دو واقعات. ایک میٹنگ ہوئی ہے وزیر اعظم ہاؤس میں، جی، جو اسپیئر ہیڈ کر رہے تھے حضرت مولانا فضل الرحمان مقدس اللہ العالی، اور وہ ایک 150 لوگوں کو لے کے وہاں گئے ہوئے تھے اور وہ وزیر اعظم کو کہہ رہے تھے کہ یہ جو فاٹا کا انضمام ہے غلط ہے، انہیں اپنا ایک پاؤ گوشت چاہیے. ٹھیک. دوسری طرف پشاور میں آن دا گراؤنڈ، پشاور ہے نا گراؤنڈ، گراؤنڈ میں ایک وہاں پر فیصلہ ہو رہا ہے اور حکومت کہہ رہی جو پاکستان کی، جو نہ صرف پاکستان کی بلکہ خیبر پختونخوا کی تو بلا شرکت غیر سب سے بڑی پارٹی ہے نا، اس کا وزیر اعلیٰ کہہ رہا ہے کہ جناب ہم نے آپ کو یہاں پہ اب آپریشن نہیں کرنے دینا، وفاق آپ نہ کریں. We can handle it. We can handle it. ہم کر لیتے ہیں. ہم پولیس کے ذریعے کر لیں گے. ون، یہ بہت بڑا پولیٹیکل ڈفرنس. اور وہ جو امن جرگے والے وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اچھا امن جرگے والے یہی کہہ رہے ہیں، وہ یہی کہہ رہے ہیں کیونکہ پولیٹیکل ایک ماحول، نہ صرف وہ جو انضمام ہوا فاٹا کا اس کو ختم کرنے کے خلاف ہیں، اس کے علاوہ وہ پھر اگین یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بے گھر نہیں ہونا چاہتے، یہاں پہ آپ دوبارہ آپریشنز مت کریں، اور اس کی وجہ سے ہم اس کو ویسے ٹیکل کر لیتے ہیں. لیکن وہ ایک بد اعتمادی کا اظہار بھی ساتھ ساتھ کر رہے ہیں. میں اس سے زیادہ نہیں بول سکتا. اب وہاں پہ جو یہ آپریشن والا معاملہ پیدا ہو، یہ کہ آپریشن ہونے یا نہ ہونے کے، اس کا مطلب ہے کہ بنیادی حکمت عملی پہ ایک سوالیہ نشان تو آ گئے. بنیادی حکمت عملی محسن نقوی صاحب نے کہا کہ تمام آپشنز استعمال ہوں گے، کس کے خلاف؟ دہشت گردی کے خلاف ہونے بھی چاہیے. ٹھیک ہو گیا، لیکن وہ کس چیز کو کوٹ کر کے انہوں نے کہا کہ جہاں پہ وزیر اعلیٰ کہہ رہا تھا کہ ڈرون نہیں اب استعمال ہوگا. اور ڈرون کا مسئلہ کیا ہے؟ کولیٹرل ڈیمیج.
ہم بھگت نہیں چکے کہ آپ بالکل. اچھا محسن نقوی صاحب کوئی بات کو اس پوری پکچر میں کو بہت زیادہ اہمیت نہ دیں, خدا کا خوف کریں سر, انہی کو تو اہمیت دینی اور کس کو دینی ہے؟ ان کی اہمیت اس پرٹیکولر کیس میں نہیں ہے. نہیں سر, ہم کیسے مان لیں سر؟ اس کی وجہ انہوں نے تو یہ بھی کہا تھا کہ بلوچستان کا معاملہ جو ہے وہ ایک ایس ایچ او کی مار ہے. بالکل کہا تھا, میں اس سینس میں نہیں کہہ رہا, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جن کے قریب سمجھے جاتے ہیں وہ سب کو پتہ ہے, اسٹیبلشمنٹ کے وہ اسٹیبلشمنٹس بلو آئڈ سمجھے جاتے ہیں نا, تو وہ یوں محسوس ہوتا ہے, بلکہ ہم تو اس کو یوں ہی اپروچ کرتے ہیں ان کی بات کو کہ یہ وہاں کا ورژن لے کے آ رہے ہیں. تو اگر میں اس کو اسٹیبلشمنٹ کا ورژن مان لوں, اور جو میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں اس پرٹیکولر کیس انٹل انلیس وہ ڈی جی آئی ایس پی آر خود بتا. جی بالکل, چلو ٹھیک. اچھا جہاں تک یہ معاملہ ہے کہ یہ جو محسن نقوی صاحب کہہ رہے ہیں, تو محسن نقوی صاحب تو ناکامی کا اعتراف کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈیرہ اسماعیل خان میں اور دہشت گردی کی وار لڑ کون رہا ہے, وہ ایک الگ کہانی ہے کہ ڈیرہ اسماعیل خان میں ایک صوبائی عہدیدار طالبان کو پیسے دے رہا ہے. جی وہ پیسے دے رہا ہے, تو ان کو پتہ ہے بھائی خیبر پختونخوا میں جو دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے وہ بنیادی طور پر اس کا فیصلہ کس کے ہاتھ میں؟ فیڈرل فیصلہ ہوتا ہے. فیڈرل فیصلہ ہوتا ہے نا, تو پھر اس کا مطلب ہے فیڈرل فیصلہ, ڈیفنس فیڈرل سبجیکٹ. جی جب آپ نے مجبوری اتنی ہے کہ اگر خیبر پختونخوا کے کسی اعلیٰ عہدیدار کو وہاں پیسے دینے پڑ رہے ہیں, تو پھر یہ الزام کس پہ جاتا؟ جو پروٹیکٹ نہیں کر پا رہے. ٹھیک ہے نا, اس کا مطلب اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ محسن نقوی صاحب کا اس معاملے میں کوئی تعلق نہیں. چلیں اس کو تھوڑا سا اس کو کھولتے ہیں, یہ والی سٹیٹمنٹ کو, یہ کہ وہاں پہ ایک صوبائی عہدیدار کو پیسے دینے پڑ رہے ہیں. اب یہ پیسے دے رہا کہ کیا جو بھی ورڈ تھے میں دیکھ لیتا ہوں دوبارہ اس کو, لیکن یہ فرمائیں کہ یہ پیسے رشوت کی سینس میں کہہ رہے ہیں, یہ پیسے بھتے کی سینس میں کہہ رہے ہیں؟ بھتے کی سینس میں مجھے بھی ویسے یہی سمجھ آ رہی ہے کہ بھتے کی سینس میں کہہ رہے ہیں. میرے پاس خود محسن نقوی صاحب جب یہ بات کر رہے ہیں اور وہ جس پوزیشن پہ بیٹھے اور جتنے باخبر آدمی, محسن نقوی صاحب کو یہ ایگزیکٹلی پتا ہے کہ وہاں پر کس نے کتنے پیسے کس کو دیے. جی ٹھیک ہے. اچھا یہ ایک سلیکٹو اشارہ ہے, یہ میں آپ کو پورے وثوق سے بتا رہا ہوں. میں سمجھ آ رہی مجھے بات, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ ایک سلیکٹو اشارہ ہے. یہ دونوں چیزوں کو آپ اوپر نیچے, میں نے ان کا ہینڈل کھول لیا ہے. ایک وہ کہہ رہے ہیں کہ دہشت گردوں کے خلاف تمام وسائل استعمال ہوں گے, اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد وہ ٹویٹ کر کے کہہ رہے ہیں کہ ایک اہم صوبائی عہدیدار ڈیرہ اسماعیل خان میں طالبان کو کتنے پیسے ہر ماہ دیتا ہے. میننگ دیر بھائی اگر آپ ان دونوں کو کنیکٹ کریں کہ بھائی وہاں تو یہ حالات آ گئے کہ پیسے دینے پڑ رہے ہیں لوگوں کو طالبان کو, ڈی آئی خان جیسی جگہ پہ, تو لہٰذا ہم ہر آپشن استعمال کریں گے طالبان کے خلاف, یہ کہہ رہے ہیں نا. ایک تو یہ ہے کہ محسن نقوی صاحب نے فیصلہ نہیں کرنا. اچھا یہ انہوں نے اسپر آف دا مومنٹ کہہ دیا ہے, لیکن محسن نقوی صاحب وہ فہرست جو ہے کبھی وقت آیا تو وہ بہت سارے جرنلسٹ ہیں ڈی اے خان کے, وہ پرووائڈ کر دیں گے کہ پیسے کس کس نے دیے تھے. ہاں ٹھیک بات ہے. جو بندے دے رہے ہیں شاید وہ بھی بتانے کو, وہ بھی بتا دیں گے. میرے تو ایک سلیکٹو سی بات انہوں نے کی. اچھا دوسرا سر اس میں یہ کہ اس کا لیکن اس سے آپ یہ ذرا دیکھیے, اس کا مطلب ہے کہ علی امین گنڈا پور نے جو کہا ہے اور جہاں ٹارگٹ کیا ہے اس کا جواب آیا. میسج ریسیو, یہ رسید ہے. گڈ پوائنٹ. صرف لاسٹلی یہ جو ڈرونز والا معاملہ ہے اس کی سب سے بڑی قباحت ہم نے یہ دیکھی ہے کہ وہ مزید دہشت گرد ریکروٹ کرنے میں مدد کرتا ہے. کیسے؟ جب کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے. ہم کیا روتے پیٹتے رہے اس عرصے کے دوران جب امریکہ کو ہم نے کہا ہوا تھا کہ کری جاؤ, خود ہم نہیں تھے مانتے کہ بھائی بڑا خراب ہو گیا, کیوں امریکہ ڈرون سٹرائکس کر رہا ہے یہاں پہ, لیکن ایک دہشت گرد کو مارتے تھے اور امریکہ مان گئے اس کو. براک اوباما نے اپنی کتاب میں خود مان لیا کہ وہاں پہ کولیٹرل ڈیمیج ہوا ہے. کولیٹرل ڈیمیج کیا کہ ایک بندے کو مارنا تھا, اس کے ساتھ پورا خاندان مر گیا. اچھا جو بچ جاتا تھا بیچ میں سے وہ پھر تہیا کر لیتا تھا, کیونکہ کلچر بھی وہاں پہ کچھ ایسا ہے کہ بدلہ آپ نے لینا ہے اپنے مرے ہوئے کا. اکبر, اور وہ پھر ریکروٹمنٹ طالبان کی طرف, یہ ایک ایسا پروسیس ہے, ایک ایسا وش سائیکل ہے. یہ دوبارہ شروع کرنا پاکستان میں جو دہشت گردی کی جنگ ہے, چونکہ یہ پولیٹیکل ڈائلاگ کا حصہ نہیں, یہ تو اب بنی ہے نا, یہ بھی تھینکس ٹو علی امین گنڈا پور کہ انہوں نے اس کو ایک ڈسکورس کا حصہ بنانے کی کوشش کی ہے, پولیٹیکل ڈسکورس کا. اب اس میں بات ہو سکتی ہے نا جی, ورنہ یہ ایک پولیٹیکل معاملہ نہیں تھا, خالصتاً آپریشنل معاملہ سمجھا جاتا تھا پاکستان کے. لیکن ایٹ دس ناؤ جب پاکستان کے اندر کوئی کارروائی ہونا, پاکستان کے اندر اس پہ
ماہرین سیاست کسی بھی ملک کے اندر جو کارروائی ہوتی ہے اس کے لیے جو وہ سیاسی مسئلہ ہوتا ہے، وہ خالی ایک سیکورٹی مسئلہ نہیں ہوتا. درست بات ہے، ٹھیک ہے، بالکل وہ ایک سیاسی مسئلہ ہوتا ہے. اور جو سیاسی مسئلہ ہوتا ہے وہ کتنا گہرا ہوتا ہے، وہ اتنا گہرا ہوتا ہے کہ آپ اس کو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ اس کے اندر یا کسی اگر کوئی کارروائی کرنی ہے ود ان کنٹری ریاست میں تو اس کے لیے ہتھیار کون سے استعمال ہوگا. اور اصول یہ ہے کہ کم ترین درجے کا ہتھیار استعمال، اول تو کرنا نہیں ہے، اور اگر ہونا ہے تو کم ترین درجے کا ہتھیار استعمال ہونا چاہیے. اور وہ ہتھیار کسی صورت استعمال نہیں ہونا چاہیے جو دراصل سرحدوں سے باہر بیٹھے ہوئے دشمن کے لیے بنایا گیا. دیکھیے نا، جب کلیکٹیو کانشیسنس سے فیصلہ ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد یہ نہیں رہتا کہ وہ اس کو بلیم کر رہا تھا، وہ اس کو بلیم کر رہا تھا. جیسے کہ انڈیا نے جب پاکستان کے ساتھ یہ بیٹل چل رہی تھی، انہوں نے اپنی اے پی سی بلائی، تمام پارٹیز کو انہوں نے بلا کے، یہ تو نہیں ہوا کہ وہاں پہ کوئی ایک دوسرے پہ تنقید کر رہا تھا، وہ پولیٹکلی ان کو اکٹھا کیا. لیکن ساتھ آخری چیز صرف اس میں 39 سر 39 کے قریب آپ سیاست آپ بات کریں، سیاسی مسئلہ ہے، اس کو سیاسی طرز پہ حل کرنا چاہیے. عین توقع ہے کہ 9 مئی کے کیسز میں جو اب اگلے فیصلے آنے ہیں اس میں کل ملا کے 39 کے قریب لا میکرز کو جنہیں عوام نے منتخب کیا ہے، جو کسی طرح سے فارم 45 پہ بچ گئے تھے، ان کو بھی نااہل کر دینا آپ. تو دوسری طرف ہم یہاں پہ بھی جا رہے ہیں اللہ کے. جی بالکل، کیونکہ ہم نے سیکھنا نہیں ہے. جب ہم نہیں سیکھیں گے تو اس کے نتائج ہوں گے، کیونکہ ہمارا خیال یہ ہے کہ طاقت ہر مسئلے کا حل ہے. تو جب طاقت جس کے نزدیک ہر مسئلے کا حل ہو تو پھر تو وہ مسئلہ اس کے نزدیک تو مسئلہ ہوتا ہے. جی ماشاءاللہ بڑا زبردست ہے. ابھی کچھ روز پہلے اسلام آباد کے جج صاحب نے صرف ایک کمیشن بنانے کا کہا. انہوں نے کہا یہ بلاسفیمی گینگ ہے اور کمیشن صرف یہ تحقیقات کرے گا کہ جو الزام لگ رہا ہے کیا وہ درست ہے یا نہیں ہے. لیکن ایک ڈویژن بینچ نے وہ کمیشن اڑا دیا. اور اس کے علاوہ ایک مذہبی جماعت کے لیڈر نے جو ننگی دھمکیاں دیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے سٹنگ جج کو، اس پہ ریاست نے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں. اس پہ خاموشی اختیار کی گئی. اس کو حکمت کا نام اور دانائی کا نام دیا. بڑی اچھی بات. اور اس دانائی کا اظہار جو ہے رانا ثناء اللہ صاحب حامد میر صاحب کے پروگرام میں کر رہے تھے کہ جناب وہ ہاں دیکھیں وہ بھی دور ہے. اچھا وہ آئے بادشاہ، ہاں وہ کر انہوں نے کہا. اچھا جی، وہ کہنے لگے وہ باہر بیٹھے ہیں، پتہ نہیں کس کی بات، اصل میں یہ بتانا چاہ رہے تھے مجھے نہیں پتا کس کی بات کر رہے ہیں. اب آپ ذرا تصور کریں کہ جب ریاست کے اندر یوں جج کو سیدھا ہو کے ایک آدمی کہہ رہا ہو تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج جو وہ یہ کہہ رہا ہے کل وہ کسی اور کو بھی کہہ دے گا، پھر کیا کر لیں گے؟ جی بالکل ٹھیک بات ہے، کہا بھی تھا ایک شخص. جی تو اس لیے چیزوں کو، اور آپ کو عرض کروں یہ معاملہ پولیٹیکلی ہی ٹھیک ہونا ہے. اڈیالہ جیل میں رابطہ استوار ہوگا تو معاملات ٹھیک ہوں گے. شارٹ آف اٹ اکبر باجوہ صاحب جہاں مرضی چلے جائیں، دساور جائیں، چاند پہ جائیں، مریخ پہ جائیں، معاملہ وہیں پہ. بس سر اللہ نہ کرے کہ ہمیں ایک دفعہ پھر سبق پتھر چاٹ کے ہی ملے. اجازت دیں، اللہ حافظ.